کیا کریں اپنی اس کو کوشش کیا کریں گے اس کو. چلو جی بچو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا صلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. اچھا جی، دیکھو جناب، کل ہم نے کیا کہا تھا، ابھی تک جو خلاصہ بیان ہوا ہے میں اس کو دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو، سب سے پہلی چیز، جب بھی عربی عبارت آپ کے سامنے آئے گی، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلا کام کیا ہوگا آپ کا؟ پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو جدا کرنا ہے. لفظوں کو جدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسم، فعل اور حرف کے اندر، ٹھیک ہے نا، اسم، فعل اور حرف کے اندر جو تھا آپ نے پہلے پہچان کرنی ہے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے. اسم کی کتنی علامتیں ہیں؟ 11 علامتیں ہیں، اور یہ مشہور علامتیں ہیں جس کے اندر سے کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اسم کی علامتیں آپ دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا. الف لام ہوتا ہے، حرف جر ہوتا ہے، تنوین ہوتی ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، مصغر ہوتا ہے، اسی طرح ہی منصوب ہوتا ہے، تثنیہ، جمع، موصوف، اس طرح کی یہ سارے کے سارے تائے متحرک کا جو ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. اچھا، یہ آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر لو گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کی علامات ہم نے بتائی تھی، 9 علامتیں ہوتی ہیں. قد اس کے شروع میں ہوتا ہے، سین شروع میں ہوتا ہے، سوفا شروع میں ہوتا ہے، حرف جزم داخل ہوتا ہے. حرف جزم کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ان، لم، لما، لام، امر، والائے، نہیں، ٹھیک ہے نا. ضمیر مرفوع متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایسے ہی آخر میں تائے ساکن ہوتی ہے، امر ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، اور 13 سیگے جسے نکلتے ہیں. کل میرے خیال میں ریکارڈنگ میں مجھے کسی نے کہا کہ آواز نہیں تھی یہاں پہ. 13 سیگے جس سے نکلے نا، جس سیگے سے 13 سیگے نکلتے ہیں، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ فعل کی علامت ہوتی ہے. 13 سیگے جس سے نکل رہے ہوتے ہیں. اچھا، 13 سیگے دیکھو، زارا با سے آپ آگے سارا بناتے ہو، یضربو سے سارا بناتے ہو، تو 13 سیگے جس سے نکلتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ 13 سیگے جو نکل رہے ہیں یہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، 13 سیگے جو ہیں نکل رہے ہوں گے تو یہ آپ کی اسم کی علامت، فعل کی علامت ہوگی. 13 سیگے جس سے نکل رہے ہیں. اور حرف کی علامت کیا ہوتی ہے؟ حرف کی علامت ہوتی ہے جس میں اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حرف کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ حرف، ٹھیک ہے نا. وائس کیوں اوکے اوکے نہیں ہے یا بریک ہو رہی ہے بار بار؟ اچھا جی، تو ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ اس میں سے یہ نیٹ بھی دیکھا کریں. بعض دفعہ سارے ایک ہی کنیکشن کے اوپر ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک ہی جس میں سے ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہو گیا جناب. چلو جی جناب، یہ بات ختم ہو گئی. اب ہم ذرا اس سے آگے چلتے ہیں. اگلی بات کیا ہوگی کہ ہم جو ہے نا، یہ جب آپ کے پاس یہ 6 اقسام تھی، 6 اقسام تھی، اسم، فعل اور حرف جو تھا، یہ 6 اقسام کہلاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. تو پہلا کیا کام کرنا ہے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. اور پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ اسم کی 11 علامتوں میں سے کوئی علامت آ جائے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک علامت آتی ہے، بعض دفعہ 2 علامتیں آتی ہیں، بعض دفعہ 3 علامتیں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر ایک بھی علامت آ جاتی ہے تو تب بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے اسم ہے. لیکن آپ کو اتنی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ آپ اگر 2 ہیں یا 3 علامتیں ہیں تو آپ تینوں کی تینوں کو پہچان جاؤ، تاکہ اس میں سے فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب میں تھوڑا سا اور اس کا وہ کرتا ہوں. اس پہ ہم اجرا کریں گے. اچھا، اس پہ ہم اجرا بھی کریں گے، اس پہ ہم اجرا کریں گے. ٹھیک ہے جناب. کوئی مردوں میں سے کوئی ایک جو والنٹیئر، کوئی جو میرے سے جو ہے نا، میں اس سے ذرا کچھ سوالات پوچھ لوں اسی کے اندر سے، جس نے یہ 11 علامتیں، 9 علامتیں میرا یاد کی ہوئی ہوں، تو ہم ذرا تھوڑا سا جو ہے نا 5-10 منٹ کے لیے ایک وہ کر لیتے ہیں. کوئی کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کر لے کوئی. اپنا ہینڈ ریز کرنے کا طریقہ پتہ ہے؟ نیچے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اس میں سے جاؤ گے، کھولو گے تو اس میں ہینڈ ریز کا آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے جو ہے نا جناب، چلیں جی، کاوش اقبال صاحب مائک کھولیے اپنا. جی استاد جی. چلیں جی، اچھا جی، چلیں جی، چلیں جی. کاوش صاحب، بسمی
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آتا ہے نا بسمی، آپ کے خیال میں یہ بسمی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، اس میں شروع میں بات ہے، حروف جر داخل ہے۔ پہلے پتہ ہے بتانا ہے، سارے غور سے سنیں، آپ نے پہلے کہنا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مرکب ہے۔ دیکھو یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ بسمی جو ہے یہ دو لفظ ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ایک سر با جی، ہے اور ایک اسم ہے، تو آپ نے کہنا ہے یہ مرکب ہے، یہ کیا ہے، مرکب ہے۔ مرکب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ با جو ہے اس میں سے، یہ آپ کے خیال میں اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ با اسم ہے کیونکہ حروف با جر ہے نا، نہیں یہ تو حرف جر ہے تو یہ اسم ہے با، با خالی با جو ہے، با حروف جر ہے، حروف جر ہاں حرف ہے، حرف ہے، پہلے کہیں حرف ہے، جی، ٹھیک ہے حرف ہے۔ حرف ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ حرف کیوں ہے حرف یہ کیوں حرف ہے؟ کیوں ہے؟ ہاں حرف با سے کوئی مطلب کہ اس کے ساتھ، اس سب کے ساتھ جڑے گا تو کوئی مطلب بنے نہیں گا نا، نہیں اس نہیں میں نہیں حرف کا نہیں کوئی مطلب تو نہیں ہوتا نہیں جب تک اس نہیں کے ساتھ کوئی نہیں اسم یا فعل نہ۔ نہیں 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 نہیں، با حرف اس لیے ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلیں گے۔ اچھا با حرف اس لیے ہے کہ اس میں کیا نہیں ہے، اسم اور فعل کی کوئی علامت کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے، حرف نہیں۔ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی جی قاوی جی صاحب؟ ساری آ گئی، ہاں جی اس آ لیے گئی یہ ہے۔ کیا ہے، ہاں اس لیے کیا آ گیا کہ یہ با حرف ہے۔ کیوں حرف ہے؟ اس لیے کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اچھا چلو جی یہ تو بات ختم ہو کوئی گئی۔ نام اچھا اب بسمی کے اندر اسمی آپ کے خیال میں اسم ہے، فعل نہیں ہے، ہے۔ حرف ہے؟ اسمی، بسمی کے اندر اسمی یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اس میں یہ فعل ہے۔ ہاں بسم اللہ کے اندر بسم فعل ہے، اس میں ہاں اس میں استاد جی یہ امر نہیں ہے، اس میں نہیں نہیں نہیں، بسم اللہ، ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ بسم اللہ کے اندر سے؟ شروع اللہ کا نام ہاں تو سے، پھر بسم نام اللہ۔ اسم، تو یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، اسم کیوں اسم کیوں ہے؟ اب یہ بتائیں اسم کیوں ہے؟ اسم کیوں ہے؟ اسم کیوں ہے؟ اسم کیوں ہے؟ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ اسم کی بسم اللہ علامتیں پورا کھلی، خالی پورا بسمی اسمی، یا صرف نہیں پورا نہیں، پورا نہیں، اسم کا لفظ اسم کیوں ہے؟ اسم اس میں کیونکہ اس کے شروع میں حروف جر آ رہا ہے نا، با آ رہا ہے۔ اسم کیوں ہے؟ جی اس میں ایک منٹ کیونکہ ٹھہر اس کے جائیں، شروع میں با آ رہا ہے نا، حروف جر اسم کی علامتوں میں سے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ جناب اب بتاؤ بھائی، اس قاوی صاحب کدھر غائب ہیں؟ جی سر جی کدھر غائب ہیں؟ جی جی بتائیں۔ اچھا جی
ہاں اسم آپ کے خیال میں اسم کیوں ہے؟ بسم اللہ ایک تو اس میں الف لام بھی آ رہا ہے اور ایک اور بعد سے شاباشی، جر بھی آ رہا ہے، اس لیے اسم ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ زیادہ میرے خیال میں آپ نے کیا ہوتا ہے زیادہ وہ کھا لیے بسکٹ شسکٹ زیادہ کھا لیے ہیں آج جو ہے، کام خراب ہو گیا آپ کی بیکری جو ہے نا اس میں سے۔ چلیں ایک منٹ جی طلحہ، محمد طلحہ، جی محمد طلحہ، یہ اسمی کیوں السلام ہے وہ علیکم۔ اس میں؟ وعلیکم السلام جی، السلام نہیں کرنا، بس سلام کے بغیر، سلام ہو چکا ہے سب کو شروع میں، ٹھیک ہے بس کام۔ اچھا جی کیا مجھے بتائیے کہ یہ بسمی کے اندر سے یہ اسم کیوں ہے؟ استاد یہ حرف جر شروع میں داخل ہے نا، اس وجہ سے صحیح اسم ہے استاد۔ اور کوئی علامت؟ استاد اور با حرف جر داخل ہے صحیح اس وجہ سے۔ تو وہ تو داخل ہے، وہ تو داخل ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بسم اللہ۔ استاد یہ اور کوئی مضاف ہے علامت؟ استاد، استاد دوسری علامت یہ مضاف ہے۔ ہاں یہ مضاف بھی ہے، یہ کیا ہے؟ تو مضاف یہ بھی ہے، مضاف بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی جی استاد۔ یہ بسم اللہ یہ مضاف بھی ہو گیا، بسم اللہ ہی کہنے سے یہ مضاف ہو گیا جی۔ آگے جی میمن صاحب، میمن صاحب، جی میمن صاحب، بسم اللہ، لفظ اللہ، میں اس کو لفظ اللہ یا بولیں یا لفظ جلالہ کہہ لیں، لفظ اللہ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لفظ اللہ جو ہے نا، یہ بتائیے یہ آپ کے خیال میں اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ حضرت یہ اسم ہے، اسم کیوں ہے؟ حضرت اس میں یہ علم ہے۔ علم تو اسم کی علامت نہیں ہے، مجھے تو آپ نے 11 علامتوں میں بند الف، رہنا ہے، آپ نے بس، میں نے 11 علامتوں سے باہر نہیں نکلنا، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ الف لام ہے اس میں بھی شروع ہے۔ اچھا اور کوئی علامت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، تو لفظ اللہ کے اندر تو اور کوئی علامت؟ یہ مضاف الیہ بھی ہے نہیں، اور مضاف الیہ ہونا اسم مضاف کی الیہ علامت فعل نہیں بھی ہوتا، ہوتا ہے۔ مضاف جی الیہ ہونا اسم کی علامت نہیں ہوتے، جی 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 بالکل۔ مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت نہیں ہوتا، نہیں ہوتی، مجرور بھی ہے یہ۔ مجرور ہونا بھی اسم کی علامت نہیں ہوتا۔ اچھا اور آ، ایسا اللہ جو رحمان ہے اور ہاں موصوف ہے۔ رحیم ہے، موصوف بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جی یہ موصوف بھی ہے۔ ابھی اچھا بعض طلباء کو نا ابھی مشکل پیش آئے گی، وہ آپ کہیں گے استاد جی ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا چیز ہے، یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ موصوف ہے، مضاف ہے اور مسند الیہ، یہ طرح چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو پریشان کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مضاف ہونا، موصوف ہونا، یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ پریشان کرتی ہیں۔ اس وجہ سے کیا کریں گے ہم اس کو جو ہے نا یہ ہم آپس میں ان کو جوڑیں گے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس لیے موصوف بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہے نا کن جگہوں پہ آپ نے مار کھاتے ہیں، 3 جگہوں پہ طلبہ مار کھاتے ہیں، ان کو مسند الیہ کا پتہ نہیں چلتا، یا یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ موصوف بنے گا یا یہ مضاف بنے گا، یہ ان 3 جگہوں پہ زیادہ مار کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بس یہ انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا آپ کو اس میں سے۔ چلو جی یہ ہو گیا جی، لفظ اللہ بھی آ گیا، الرحمن الرحیم، چلیں یہ بھی اس میں صفت اس میں سے آ جاتی ہے، الحمد للہ رب العالمین، اچھا جی ٹھیک 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 ٹھیک، چلو جی چلیں اب ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے نا، ابھی ہم ذرا پھر میں اس میں سے اور چیزیں بھی ہم کرتے جائیں گے ساتھ اس میں سے۔ تو یہ ابھی شروع میں نے بتایا نا، یہ اس طرح پہلی چیز کیا ہوگی کہ اس میں سے آ جائے گا، یہ مسند الیہ نہیں ابھی بن رہا، ابھی مسند الیہ نہیں ہے یہ اس میں سے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جناب، جب آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اگر اسم ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ اسم ہے، کہ اسم کے اندر سے ہمارے پاس وہ علامتیں آتی ہیں کہ اسم کی جو ہیں۔ اگلی چیز کیا ہوتی ہے کہ ابھی میننگز پہ نہیں جانا، کسی چیز پہ نہیں جانا، میں نے آپ کو بتایا آپ نے صرف میرے ساتھ چلنا ہے، میں جس طریقے سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں نا، آپ کیا کریں، بس آپ اس طریقے سے چلتے جائیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ابھی ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، ابھی یہ نہیں سمجھ آتی، یہ نہیں آتی۔ میں نے یہ تو بتایا کہ یہ جو طریقہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں،
یہ سسٹمیٹک طریقہ ہے، آپ ایک ایک چیز انشاءاللہ سمجھیں گے اس کے اندر. اس لیے بعض جو جن کو تھوڑا بہت آتا ہے ان کے لیے یہ بہت بیسک ہوگا، لیکن وہ بیسک بھی ان کو فائدہ دے گا آگے، وہ بیسک بھی ان کو فائدہ دے گا. اس لیے آپ نے اس پہ پریشان نہ ہو کہ استاد جی آپ بہت بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. وہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ کس جگہ کے اوپر جو ہے نا طلبہ کس جگہ کے اوپر پریشان ہوتے ہیں اور ان کی اس کو پریشانی کو دور کیسے کرنا ہے. ابھی اس لیے ہم اس لیے پہ چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. جب اسم آ گیا تو اسم میں سے اگلی علامت کیا آتی ہے؟ جب دیکھو میں ایک دکان پہ گیا، جس دکان پہ میں گیا تو وہاں پہ کیا تھا، راشن پڑا ہوا تھا، راشن والی دکان تھی، مثال کے طور پہ گندم ہے، چاول ہیں. تو میں نے کل بات کی تھی، پہلا کام آپ کیا کرتے ہو کیونکہ آپ چاولوں کو، گندم کو، دالوں کو علادہ کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا. آپ نے چاولوں کو علادہ کر لیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چاولوں کی ویرائٹیز بھی کیا قسم کی ویرائٹیز ہوتی ہیں، 20 25 قسم کی کیا ان کی ویرائٹیز ہوتی ہیں. آپ کب پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے، ان لوگوں نے ہوتا ہے کہ ہر قسم کی ویرائٹی کے چاول بھی علادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے اسم جو آئے گا ہمارے پاس اس کے اندر بھی مختلف قسم کی وہ آ سکتی ہیں. کہ ہمارے پاس نحو کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، اسم کے ہمارے پاس نحو کے اعتبار بڑی قسمیں بنتی ہیں. اسم کی بہت سی تقسیمیں ہو سکتی ہیں. دیکھو اسم مفرد بھی ہو سکتا ہے، اسم جمع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہو سکتا ہے نا، اسم واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو، جمع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسم واحد، تثنیہ، جمع، یہ تینوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. یہ اس کو ہم کہتے ہیں عدد کے اعتبار سے کہ یہ کیا ہے، جس کو انگریزی میں آپ سنگولر اور پلورل آپ نے پڑھا تھا، واحد جمع جو ہم پڑھتے تھے. تو عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے. ایک تقسیم یہ ہوتی ہے اسم کی. اچھا، ایک تقسیم اسم کی کیا ہوتی ہے؟ ایک تقسیم ہوتی ہے جناب اسم کی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. تذکیر و تانیث کو کہتے ہیں، میسکولن فیمینن جو ہوتا ہے. ایک قسم کی تقسیمی بھی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھنا، یہ واحد، تثنیہ، جمع اسم کے ہوتے ہیں. فعل کے اندر واحد، تثنیہ، جمع نہیں ہوگا. مذکر مؤنث اسم کے ہوتے ہیں، فعل مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فعل مذکر مؤنث نہیں ہوتا. اس لیے اپنے ذہنوں سے یہ نکال دو کہ نہیں استاد جی یہ مذکر فعل ہے، یہ مؤنث فعل ہے. وہ بھائی وہ صیغہ جو لے کر آتے ہو وہ فاعل کی اصل میں وہ ہوتا ہے، وہ فعل خود مذکر یا مؤنث نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تقسیم کیا آ گئی، واحد، تثنیہ، جمع کی آ گئی. ایک تقسیم کیا آ گئی، مؤنث کی آ گئی. نہیں سمجھ آئی بات کی. ٹھیک ہو. تو یہ دو تقسیم میں نے آپ کے سامنے ایک وہ رکھ دی ہے. اچھا، نحوی جو ہے نا، نحوی اور ایک چیز آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک اور تقسیم بھی کرتے ہیں. وہ تقسیم وہ کہتے ہیں کہ جناب اسم کیا ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں غیر متمکن اور ایک ہوتا ہے اس میں متمکن. اس میں غیر متمکن اور ایک ہوتا ہے اس میں متمکن، جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نحو، جنہوں نے تھوڑی بہت بھی پڑھی ہے. اچھا، یہ کون سی بلا کا نام ہے جی، غیر متمکن؟ دیکھو ہوتا کیا ہے، غیر متمکن ایک اسم ایسا ہے، مکن کے معنی ہوتے ہیں جگہ دینے والا، جگہ دینے والا. وہ کیا کر متمکن کیا کام، جگہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کہ چیزوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، ایڈجسٹ کہتا ہے، چلو یار کسی کو تھوڑی بہت وہ دے دینی چاہیے کوئی، تو وہ ادھر ادھر وہ ہو جاتا ہے. یہ متمکن. غیر متمکن کیا ہوتا ہے کہ جو جگہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. غیر متمکن کا کیا مطلب ہے؟ جو جگہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. اسکرین شیئرنگ ہوئی ہے نا، اسکرین شیئرنگ تو میں نے کی ہوئی ہے، دیکھیں اسکرین شیئرنگ نہیں ہوئی ہے، میں نے تو بڑا بھی کر دیا. مائک تو بند ہے سب کے، مائک تو بند ہے، مائک تو بند ہے.
جی تو کیا آ گیا؟ متمکن کے معنی کیا ہیں؟ جگہ دینا، اور غیر متمکن کے معنی ہوتے ہیں جو جگہ نہیں دیتا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے پہلے سمجھو کہ آپ لوگ، اصل پریشانی ہمیں جو زیادہ بنتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو نا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں کے اوپر، میں اس کی ایک عام مثال جو ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھو گے تو کبھی آپ زیدن پڑھو گے، کبھی آپ پڑھو گے زیدن پڑھو گے، اس کے ساتھ پیچھے جو چیزیں کوئی آ رہی ہوں گی اس کے ساتھ ملے گا لفظ کے ساتھ، تو تب یہ ایسا پڑھا جائے گا۔ اور کبھی آپ پڑھو گے زیدن پڑھو گے، ٹھیک ہے نا، کبھی زیدن زیدن زیدن۔ دیکھو یہ دال کیا کر رہا ہے، یہ دال تبدیل ہو رہا ہے، میں نے بتایا تھا یہ نحو کے اعتبار سے، ہم نے کہا تھا نا آخری جو حرف ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ نحو کے اعتبار سے تقسیم ہوتا رہے گا، تو اس میں سے کیا ہوتی رہتی ہے، وہ تقسیم ہوتی رہتی ہے اس میں سے، تو آخر سے کیا آ جاتی ہے، تقسیم اس میں سے وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہو گیا، کبھی یہ دن اور دن، یہ دن 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 وغیرہ، یہ کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ دال مختلف اعراب کو جگہ دے رہا ہے، یہ دال دے رہا ہے نا، اعراب دے رہا ہے، جگہ دے رہا ہے، کبھی کہتا ہے چلو جی ٹھیک ہے جس طرح چاہو گے میں تبدیل ہو جاؤں گا، دن 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 وغیرہ۔ تو یہ زید جو ہوگا نا، زید جب یہ ترکیب میں آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ کوئی لفظ ملایا ہوا ہوگا ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ کچھ ملا ہوا ہے، جا آ جیسے مل گیا، کوئی اور چیز مل گئی، ٹھیک ہے نا، ادھر رائی تو مثال کے طور پہ آ گیا، تو یہ وہ ہو گیا، ادھر مرر تو آ گیا، مرر تو بھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو زید ہے نا، یہ والا زید اس کے اندر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں متمکن ہے، یہ کیا ہے، اس میں متمکن ہے، کیونکہ یہ جگہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دال، دال کو چھوڑیں، دال محلے اعراب ہے، اعراب کی جگہ ہے، وہ چھوڑ دیں بس، آپ کیا دیکھیں یہ پورا لفظ کیا ہے، یہ متمکن ہے، جگہ دے رہا ہے۔ لیکن اس کی جگہ اگر آپ دیکھو، حاضہ ہمیشہ ہی کیا رہے گا، حاضہ، حاضہ، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ حاضہ رہے گا، حاضہ نے ہمیشہ حاضہ ہی رہنا ہے، اس میں کبھی یہ نہیں ہونا کہ اسے تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں حاضی ہی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے حاضی ہی، ٹھیک ہے نا، تو حاضہ کیا رہنا ہے، اس نے حاضہ ہی رہنا ہے، اس نے کبھی اور اس میں تبدیل نہیں ہونے اس میں سے۔ یہ کیا ہے، یہ کسی کو جگہ نہیں دے گا، یہ کہلاتا ہے غیر متمکن، غیر متمکن، ٹھیک ہے۔ تو نحو کے اعتبار سے ہم کیا کر رہے ہیں، دوسری قسم پڑھ رہے ہیں، نحو کی ایک تقسیم پڑھ رہے ہیں کہ نحو کیا کہتا ہے، نحو یہ کہتا ہے کہ جب اسم آئے تو دوسرا کام یہ کرنا ہے، پہلا کام تو اسم ہو گیا، دوسرا کام کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن ہے، ٹھیک ہے نا، متمکن جگہ دینے والا، ٹھیک ہے نا، متمکن جگہ دینے والا، سمجھ گئے ہو بات کو؟ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں متمکن لاکھوں ہیں، اس میں متمکن کیا ہیں، لاکھوں ہیں، تو جب جو چیز بہت بڑی ہو نا، اس کو کرنا کیا ہوتا ہے، اس کو تلاش کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو، آپ انگریزی کے اندر ایک ہم کہتے ہیں آڈ ون آؤٹ، آڈ ون آؤٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز سب سے جدا ہو نا اس کو پکڑ کے کیا کر دو، ایک سائڈ پہ کر دو، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کر دو ایک سائڈ پہ۔ میں کہوں کہ جناب چاولوں کو آپ نے صاف کرنا ہے، تو اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے پتھر تو نہیں آئے ہوئے، جب آپ چاول صاف کرتے ہیں، پکانے لگتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، چاولوں کو صاف کرتے ہیں نا، تو کیا طریقہ کیا ہے کہ میں چاولوں کو علیحدہ کروں یا پتھروں کو علیحدہ کروں، پتھروں کو علیحدہ کروں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، پتھروں کو علیحدہ کروں، کیونکہ پتھر کیا ہوتے ہیں، وہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، تو پتھروں کو کیا کرنا چاہیے، علیحدہ کریں۔ تو جناب آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس، آپ نے اس میں متمکن یا اس میں غیر متمکن کو پہچاننا ہے نا، تو آپ یہ نہ کرو کہ بھائی اس میں متمکن کو پہلے کیا کرو، وہ کرو نکالتے جاؤ اس میں متمکن،
سیدھی طریقے سے یہ دیکھو کہ یہ اس میں غیر متمکن تو نہیں ہے. اگر یہ اس میں غیر متمکن ہے تو بہت اچھی بات ہے, کام خراب ہو گیا. اگر اس میں غیر متمکن نہیں ہے تو پھر ہمیں اس متمکن پہ جانا پڑے گا. ظاہری بات ہے, پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ چاول کی کوالٹی کیا ہے, کیا چیز ہے وہ چاول جو ہے کس اس میں سے. لیکن آپ نے یہ کرنا ہے, تو جب بھی اسم آئے گا تو آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہوگا کہ یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں غیر متمکن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کہیں گے جی اس میں غیر متمکن ہوتی کیا چیز ہے؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں بس. پوری عربی کے اندر اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں. ان 8 قسمیں اور چند ایک اس میں ہر ایک کے اندر چند الفاظ ہیں. نہیں ابھی مبنیات نہیں یاد کریں, ابھی آپ اس میں غیر متمکن, آپ ابھی اس کو اس میں غیر متمکن کہیں آپ. ٹھیک ہے, اس میں غیر متمکن. مبنی میں بتاؤں گا کہ مبنی کی پھر وہ جو تھی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے کہنا ہے کہ جی اس میں غیر متمکن تو نہیں ہے کہیں. تو اب آپ نے دیکھا تو اس کی 8 قسمیں. اس کی 8 قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ مضمرات, اسماء موصولہ, اسماء اشارہ, اسماء افعال, اسماء اصوات, اسماء ظروف, اسماء کنایات اور مرکب بنائی. یہ آپ لوگوں نے پڑھے تھے. علم صرف, علم النحو جنہوں نے پڑھی ہوگی ان کے پاس بھی ہے, اور جنہوں نے نحو میر وغیرہ پڑھی ہے انہوں نے بھی پڑھے ہوں گے, اور کسی بھی پڑھے ہوں گے. اچھا, اب میں ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا ہوتا ہے. دیکھو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں, یہ اس میں غیر متمکن کہلاتے ہیں. یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. مضمرات, اسماء موصولہ, اسماء اشارہ, اسماء افعال, اسماء اصوات, اسماء ظروف, اسماء کنایات اور مرکب بنائی. مضمرات, اسماء موصولہ, اسماء اشارہ, اسماء افعال, اسماء اصوات, اسماء ظروف, اسماء کنایات اور مرکب بنائی. مضمرات کیا ہوتے ہیں؟ مضمرات کیا ہوتے ہیں کہ مضمرات یہ جو ہیں یہ ضمیریں ہوتی ہیں, ضمائر. ٹھیک ہے نا. مضمرات کیا ہوتی ہیں؟ ضمیریں ہوتی ہیں, ضمیریں. ٹھیک ہے نا, ضمائر. انگریزی میں اس کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں. عربی میں ہمارے پاس کیا آئیں گی؟ 5 ضمیریں آئیں گی. ٹھیک ہے نا, 5 قسم کی ضمیریں آئیں گی, 5 قسم کی ضمیریں آئیں گی. ٹھیک ہے نا. یہ مضمرات کیا ہوتی ہیں؟ یہ ضمائر کہلاتی ہیں ہمارے پاس. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمائر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہوتی ہیں یہ 5 میں اسکرین پہ بھی آ رہی ہیں, یہ اگلے صفحے کے اوپر 2 صفحے چھوڑ کے آگے آ رہا تھا. ضمائر کی اقسام دیکھو 5: متصل, منفصل, متصل, منفصل, متصل. جو ہے نا یہ 5 وہ بنیں گی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا تو مرفوع کیا آ جائے گی؟ اس میں سے کچھ مرفوع ہوگا, منصوب ہوگا, مجرور ہوگا. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے یہ سمجھو. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا کام کیا ہے؟ مضمرات, ضمیروں کو پہچاننا ہے. اب آپ نے جو ہے نا اس میں سے, تو اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں؟ 8 قسمیں. مضمرات, اسماء موصولہ, اسماء اشارہ, اسماء افعال, اسماء اصوات, اسماء ظروف, اسماء کنایات اور مرکب بنائی. ٹھیک ہو گیا جناب. مضمرات, ابھی میں مضمرات کی آپ کو زیادہ وہ نہیں کرواؤں گا, وہ میں آگے چل کے پڑھاؤں گا. لیکن آپ کو عام طور پہ آپ دیکھو گے تو اگر کوئی ضمیر آ جائے گی تو آپ نے یہ کرنا ہے, ضمیریں کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے یہ ضمیر ہے, تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا جی اس میں غیر متمکن ہے. ضمیر کیا ہوتی ہے اس میں؟ غیر متمکن. آپ کہیں گے اگلی چیز استاد جی؟ اگلی چیز ہوتی ہے اسماء موصولہ. اسماء موصولہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے, جیسے الذی, اللذان, اللذین, اللتی. یہ جو ہے نا عام طور پہ زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اسماء موصولہ کے اندر سے. الذی, اللتی, یہ جو ہے نا یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں. موصول جوڑنے کے لیے آتے ہیں, چیزوں کو جوڑتے ہیں, موصولہ. تیسری چیز کیا آ گئی؟ اسماء اشارہ. تیسری چیز کیا آ گئی ہے؟ اسماء اشارہ. اشارہ کے لیے ہاذا, ہاذان, ہاذہی وغیرہ جو ہوتے ہیں نا یہ کیا ہوتے ہیں؟ اسماء اشارہ جو ہے نا یہ کہلائیں گے, اسماء اشارہ کہلائیں گے. یہ اشارے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاذہی کسی چیز سے اشارہ کرنے کے لیے. یہ عربی کے اندر, جیسے انگریزی کے اندر آپ دس, دیٹ, دوز وغیرہ کہتے ہو نا. ٹھیک ہے نا, دس, دیٹ, دوز وغیرہ. تو ہاذا, ہاذان, ہاذہی, ہاتان, یہ جو ہے نا اس میں سے. اچھا ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں بچوں کی جاتی ہے اسماء افعال. اسماء افعال کیا ہوتے ہیں؟
اسماء افعال یہ ہوتے اسم ہے. اچھا سمجھو ذرا, اسماء افعال ہوتے کیا ہیں؟ اسم ہے, لیکن معنی فعل کا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسماء افعال کیا ہیں؟ ہوتے اسم ہیں, لیکن معنی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فعل کا دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی چند الفاظ ہیں, بس چند الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ یہ ہم وہ کر لیں گے کہ جی جیسے کہ ہیہاتا, ٹھیک ہے نا, ہیہاتا, شتانا, سرعانا, ٹھیک ہے نا, یہ حل, ٹھیک ہے نا, حلما, یہ جو ہے نا دونکا, ہا وغیرہ, یہ چند ایک الفاظ ہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ جی یا تو یہ امر کا ماضی معنی دیتے ہیں یا ماضی کا معنی دیتے ہیں اسماء افعال. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا یہ اسماء افعال ہوتے اسم ہے. اچھا معنی کیا کرتے ہیں؟ فعل کا دیتے ہیں ان کو, اس لیے اسماء افعال ان کو کہتے ہیں. اور یہ بھی غیر متمکن ہوتے ہیں, یہ بھی چینج نہیں ہوتے. اسماء اصوات, یہ اسماء اصوات آوازیں جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی اس میں غیر متمکن ہوتی ہیں. اسماء ظروف وغیرہ, ظروف وغیرہ میں جیسے قبلو, بعدو وغیرہ, ٹھیک ہے نا, ظروف کے معنی جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جاتے ہیں, جگہ یا وقت کے معنی پائے جاتے ہیں, یہ اسماء ظروف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اسماء کنایات, کنایات کا یہ بھی چند ایک لفظ ہیں صرف, کیتا, زیتا وغیرہ جو ہیں اس میں سے. اور اس طرح ہوتے ہیں مرکب بنائی. مرکب بنائی کیا ہے کہ جی 11 سے لے کر 19 تک کی عربی میں جو گنتی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مرکب بنائی کہلاتی ہے. اب آپ لوگ پریشان ہوں گے, استاد جی اتنی چیزیں آپ نے بتا دی ہیں, یہ یاد رکھنا عربی کے اندر جو نہیں مرکب بنائی, ہاں یہ مرکب بنائی جو ہے نا یہ تو اس میں سے آ گیا نا, اس میں سے ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ. اچھا جی, تو کیا آ گیا کہ اس میں سے آپ کے پاس وہ آ گیا کہ جی ٹھیک ہے نا, تو مرکب بنائی یہ بالا بکا وغیرہ نہیں ہے مرکب بنائی. ٹھیک ہے نا, بالا بکا نہیں ہے, 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مرکب بنائی کہلاتی ہے. وہ مرکب منع صرف ہے. اچھا بالا بکا وغیرہ کیا ہے؟ مرکب منع صرف ہے. اچھا 11 سے 19 تک کی جو گنتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ بنائی کہلاتی ہے. اب آپ کہیں گے اتنی چیزیں کون کون سی؟ دیکھو اگر آپ کو یہ 8 پتہ ہونے چاہیے کون کون سے ہیں, لیکن سارے عربی میں بہت استعمال نہیں ہوتے. ضمیریں استعمال ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ضمیریں ہوتی ہیں, اس میں موصول استعمال ہو جاتا ہے, اس میں اشارہ استعمال ہو جاتا ہے, اور اس میں ظروف استعمال ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ضمیریں, موصولہ, اشارہ اور کیا ہے؟ ظروف, یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. آپ کو استاد جی ہمیں اسماء افعال کا پتہ نہیں چلتا جو ہے نا, کوئی بات نہیں, پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. اسماء اصوات کو کیسے پہچانیں گے؟ کوئی بات نہیں. کنایات تو کیتا, زیتا وغیرہ یہ تو چند لفظ ہیں, علم نحو میں دیکھیں گے آپ جو ہے نا, یہ تو چند لفظ ہیں بس, کیتا, زیتا, اور یہ جو ہے اس میں سے عربی میں کہاں استعمال, اس طرح کوئی عربی عبارات میں کدھر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مرکب بنائی 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی کدھر کہاں سے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ بہت کم استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہر جگہ پہ تو نہیں استعمال ہو رہی تھی. تو ہم نے تو وہ دیکھنی ہے جو ہماری زیادہ تر چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کم قضا وغیرہ یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کم قضا عدد سے ہیں, کیتا, زیتا وغیرہ, اس لیے اس پہ زیادہ پریشان نہ ہو. یہ ہم نے چیزیں سمجھنی ہے کہ جی مضمرات وغیرہ کیا ہوتے ہیں, اور یہ جو چیزیں تھیں اس میں سے ہم ذرا تھوڑی سی وہ چیزیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ مضمرات وغیرہ اور یہ آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, چلیں آگے جناب. تو پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ پہلا کام تو تھا اسم سے اقسام پہچاننی تھی, اسم, فعل اور حرف کو پہچاننا تھا. دوسرا کام آپ کے لیے کیا تھا جناب؟ اگر اسم ہوگا نا تو دوسرا کام یہ دیکھو کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے تو نہیں ہے, اور وہ چند وہ ہوں گے, کتنے ہوں گے؟ ملا جلو کے 100 بن جائیں گے, ملا جلو کے صرف 100 لفظ بن جائیں گے بس. ٹھیک ہے نا, ملا جلو کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ میکسیمم 100 بن جائیں گے. اور بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے,
تو ان 100 لفظوں کو پہچاننا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے. تو اگر ان 100 میں سے کوئی آ جاتا ہے, ان 8 قسموں میں سے کوئی چیز آ جاتی ہے, تو کام بڑا آسان ہوتا ہے. کام کیوں آسان ہوتا ہے؟ کہ آپ نے اس لفظ کے آخر میں ہمیشہ ایک جیسا ہی اعراب پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کے آخر میں ہمیشہ ایک جیسا ہی اعراب پڑھنا ہے. آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہیں کہ استاد جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی آپ کہتے ہیں جی زیدن, کبھی زیدن, کبھی زیدن, جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر ان 8 قسموں میں سے کوئی چیز آتا ہے وہ 100 کے قریب لفظ ہو جائیں گے میں بھی جو ہے, تو ان 100 لفظوں میں سے کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی, دوبارہ سمجھاتا ہوں. دیکھو اگر عربی عبارت لکھی ہوئی ہے, اس پہ اعراب نہیں لکھے ہوئے آخر کے اندر, اصل میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے کہ آخری جو حرف اعراب پڑھنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. آخری حرف کے اوپر, لفظ کے آخری حرف پہ اعراب پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے. کبھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اس پہ پیش پڑھنا ہے, زبر پڑھنے ہے یا زیر پڑھنی ہے. یہ مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کیا آ جائے, وہ ان 8 قسموں میں سے کوئی آ جائے گا, 8 قسموں میں سے ہوگا, تو کام بڑا آسان ہے بھائی. وہ تو کیا ہے, اس نے تو کیا ہے, اس کو تو اس نے تبدیل نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا, بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ پاکستانی قوم ہے, اس کو کبھی بھی کوئی چیز بھی تبدیل نہیں کر سکتی. سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے یہ اس نے تبدیل نہیں ہونا, یہ غیر متمکن ہے, یہ غیر متمکن, اس نے نہیں ہونا. سمجھ آ گئی بات کو؟ تو اعراب تبدیل نہیں ہوگا. موصول اسماء اشارہ اس میں غیر متمکن. کام پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کام گڑبڑ کب ہوتا ہے جناب؟ جس وقت آپ کہتے ہو کہ اگر اس میں غیر متمکن ہے, تو اس کے بعد آپ کرتے ہو کہ جناب پھر وہ متمکن آتا ہے. متمکن آتا ہے تو وہ لاکھوں اسم ہیں, لاکھوں ہیں اس میں متمکن ہے. اس کو اب کیسے پڑھا جائے گا؟ اس کو بھی کیا کیا گیا کہ نحویوں نے اس کو تقسیم کر دیا. نحویوں نے اس کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا. انہوں نے کہا جناب علی لاکھوں اسموں کو پہچاننا مشکل کام ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بنا لو گروپس. ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ جب بھی کسی چیز کو وہ کرنا ہے تو آپ کیا کرو, گروپ بنا لو. اگر وہ فلاں گروپ میں سے آ جائے تو اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوگا, دوسرے گروپ میں سے آ جائے تو دوسرا معاملہ ہوگا, آ جائے تیسرا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اس کے ہم گروپس بناتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا چیزیں چلنی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کہ اگر اسم آ رہا ہے تو اس کو ہم نے گروپس بنا لینے ہیں. گروپس بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا یہ چند دن آپ کو تھوڑا سا ذرا پریشانی ہوگی. جب ہم انشاءاللہ اس کو اپلائی کر رہے ہوں گے پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نحو کا خلاصۃ الخلاصہ بھی خلاصہ ہے. اس میں سے میں آپ کو ساری چیزیں کروا ہی نہیں رہا ہوں, بالکل چند ایک چیزیں کرواؤں گا, اسی میں باقی جتنی نحو ہے اس کو اس میں ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو اسکرین آ رہی ہے نا؟ اسکرین تو آ رہی ہے, اسکرین کے اوپر سے جو ہے نا یہ آپ کو وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ دیکھو اب آتے ہیں اس میں متمکن. اوپر لکھا ہوا ہے اقسام اعراب متمکن. نام بڑا مشکل نام ہے, مجھے خود بھول جاتا ہے. اقسام اعراب اسماء متمکن, بس میں کہتا ہوں 16 قسمیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں یوں کہتا ہوتا ہوں اس میں متمکن کی 16 قسمیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے مجھے نہیں آتا یہ نام, مجھے بھی نہیں آتا یہ نام جو انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو اقسام اعراب اسماء متمکن جو ہے تو فلاں, تو اس میں متمکن کی 16 قسمیں. بس مجھے یہ پتا ہے اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں, اسی میں وہ لاکھوں اسم کیا ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جناب پہلی قسم پہ آتے ہیں ہم. اس کو نہ دیکھنا, ان کو نہ دیکھنا, بس اس کو دیکھو, اس کو نہ دیکھو, بس یہ ان کو دیکھتے جاؤ. 16 قسمیں ہم جو ہے نا اس کو ہم کرتے ہیں. جناب دیکھو پہلا نام آ رہا ہے مفرد, دوسرا اس کے اندر کیا آ رہا ہے منصرف, تیسرا آ رہا ہے صحیح. پہلی قسم کا نام کیا آ رہا ہے؟ مفرد,
मुनसरिफ सही जैसा कि ज़ैदुन, मुफरद मुनसरिफ सही जैसा कि ज़ैदुन। अब इसको समझो जनाब, देखना जरा कि देखो, अच्छा जी, ये जो मुफरद जब हम बोलते हैं ना, मुफरद के, ये मुफरद है, ठीक है ना, बड़ी पेचीदा चीज है मुफरद जो है, मुफरद है मुफरद। हम आम तौर पे मुफरद का मतलब क्या लेते हैं, वन, सिंगुलर, वन लेते हैं ना मुफरद तो मतलब एक हो, ठीक है ना, जो एक हो, ठीक हो गया, एक। तो लेकिन नाव के अंदर ना मुफरद बोल के हम कभी इसका ऑपोजिट हम होते हैं। यहाँ पे मुफरद से मुराद एक ही है, एक, यानी तस्निया जमा ना हो। मुफरद का क्या मतलब है, तस्निया और जमा, तस्निया जमा ना हो, तस्निया जमा सब है, मुफरद क्या आ गया, तस्निया जमा ना हो, ठीक है ना, तस्निया जमा ना हो, मुफरद तस्निया जमा ना हो, ये मुफरद है। तो यहाँ पे हमने मुफरद से, आपने बस ये लिख लो बात, कभी हम मुफरद बोलते हैं और उससे मुराद होता है कि मुजाफ ना हो। मुफरद से क्या मुराद लेते हैं, कि मुजाफ ना हो। मुफरद बोल के क्या मुराद लेते हैं, मुजाफ ना हो। कभी हम मुफरद बोलते हैं और उससे बोलते हैं कि जुमला ना हो। हम मुफरद बोलते हैं तो क्या मतलब है, तस्निया जमा ना हो, ऑपोजिट है ना, तस्निया जमा का ऑपोजिट, उलट, जिद है किसकी, तस्निया जमा की, मुफरद। मुजाफ ना हो यानी मतलब क्या है कि उसी की तरफ उसकी निस्बत ना की जा रही, मुजाफ ना हो, किसमें से, वो किसी के लिए ना हो, किसी के लिए ना हो, ना हो यानी सिंगुलर जो है। यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ ना, यहाँ से मुराद क्या है, मुफरद से मुराद क्या है, ये है मुफरद, तस्निया जमा ना हो। ठीक हो गया जी, वो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आप कहेंगे सारी की तरफ आपने फंसा दी है। ये तो मैंने चीजें करवानी है क्योंकि ये तो जाहिर बात है, इसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं है। इससे भी कोई आसान अगर तरीका होता तो मैं उस पर चला जाता, मजबूरी है आप, ठीक है। तो ये क्या है, मुफरद, जब ये मुफरद बोला जाएगा कि अकेल सिंगुलर हो, तस्निया या जमा ना हो, मुफरद से मुराद यहाँ पे हमने ये मुराद लिया, ठीक है ना, मुफरद। अच्छा, अगली ये एक और बला आ रही है, उसका नाम है मुनसरिफ, ठीक है ना, मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ जो है। तो मुनसरिफ, मुनसरिफ, ठीक है ना, मुनसरिफ है, मुनसरिफ है कि आप लोगों ने बाबे इनफियाल पढ़ा होगा, इन साराफा यन सारीफन का हुआ मुनसरिफ, बाबे इनफियाल पढ़ा है ना सर्फ के अंदर। इसलिए तो मैंने क्या कहा था कि एक साल सर्फ नहव हुई हो, ठीक है ना, सर्फ ना पड़ी हुई हो। तो ये इसलिए कहा था कि जो है ताकि कुछ ना कुछ चीजें, क्योंकि मैं वो पढ़ाऊंगा नहीं चीजें, तो मैंने कहा था मुनसरिफ हो। अच्छा, अब मुनसरिफ आप हमें समझाइए कि मुनसरिफ क्या होता है, फिरने वाला, फिरने वाला, ठीक है ना, वाला है। तो फिरने वाले का क्या मतलब है, वही चीज जो इसमें मुतमकिन, जिस तरह हम कहते थे ना, इसमें मुतमकिन क्या करता है, कभी क्या करता है, कभी उस पे क्या आ जाता है, पेश आ जाता है, कभी क्या जबर आ जाता है, कभी जेर आ जाता है, ठीक है ना, मुनसरिफ के ऊपर से, ठीक है ना। मुनसरिफ क्या है, जबर जो करता है। ये तो एक आम, इसका आम लुग़वी मानना है, ठीक है ना, एराब बदलते रहते हैं। तो इसमें और बाकियों में, वो तो सब में होता है। इसको थोड़ा सा और समझो कि मुनसरिफ वो होता है जो किस पे तनवीन भी आती है, जिसपे क्या आती है, तनवीन भी आती है आखिर में, कसरा भी आता है, ठीक है ना। ये उसकी एक पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसकी एक और भी तारीफ करेंगे, उसमें से असल तारीफ जो है, मुनसरिफ क्या होता है, जिसपे तनवीन भी आती है और जिसपे कसरा भी आता है। कसरा समझते हो ना, जेर, कसरा जो है, ठीक है ना, जिसपे जेर आ गई। जेर तो कारियों का नाम होता है ना, जेर कारी, कारी साहिबान बताते हैं
پیش اور یہ ساری چیزیں. صرفی نحوی جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر کیا استعمال کرتے ہیں؟ رفع نصب جر، رفع نصب جر، ضمہ فتح کسرہ، ضمہ فتح کسرہ، رفع نصب جر وغیرہ، یہ ہماری کیا ہوتی ہیں اصطلاحات ہوں گی. رفع نصب جر، ضمہ فتح کسرہ جو ہے ان کو کہتے ہیں. ضمہ آپ نے پڑھا تھا پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں. لیکن یہ قاری صاحبان کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب پیش زبر اور زیر. یہ ہمارے پاکستان کے اندر ہے، اردو کے اندر جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس میں سے آ گیا. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو منصرف کیا ہوتا ہے؟ جو تنوین کو بھی قبول کرتا ہے، تنوین کو بھی قبول کرتا ہے اور کسرے کو بھی قبول کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے منصرف ہے تو اس کا اپوزٹ ایک چیز ہوتی ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف. غیر منصرف جو چیز ہوتی ہے اس کی نشانی اس کے عام سمجھانے کے لیے بھی صرف کہ جناب غیر منصرف جو ہوتا ہے نا وہ اس پہ تنوین نہیں آتی. غیر منصرف پہ کیا نہیں آتی؟ تنوین نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ اس پہ زیر نہیں آئے گی، کسرہ نہیں آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا. غیر منصرف پہ تنوین نہیں آئے گی اور کسرہ نہیں آئے گا. ابھی بس اتنی سی آپ کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منصرف وہ ہوگا جو تنوین کو قبول کرتا ہے اور غیر منصرف قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ اس پہ دو زبر دو زیر پیش آپ کو نظر نہیں آ سکتے، وہ آ جاتی ہے. میں نے اس لیے کہا، میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا. اب آپ کہیں گے استاد جی غیر منصرف کے اوپر بھی کیا آتی ہے؟ زیر بھی آتی ہے، تنوین بھی آتی ہے. وہ بھائی آگے کی باتیں میں نے اس لیے بتایا. ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیدھی سیدھی بالکل بچوں والی باتیں پڑھ رہے ہیں. وہ ایڈوانس لیول کے اندر پہ جب جائیں گے تو پھر اس کو ہوتا کیا ہے تبدیل کیسے جو ہے نا یہ اس میں سے کیا کہاں کہاں چیزیں جو ہے نا وہ بدلتی ہیں. ایک وہ ہیں جو سمپل رولز ہیں، پہلے بس اتنے سمجھو، بس ان سمپل رولز کو سمجھو. زیدن مررتو بزیدن پڑھا جا سکتا ہے نا، مررتو بزیدن. دال زید کے اوپر کسرہ آ گیا نا، دال نے کسرہ قبول کیا تو مررتو بزیدن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا آ جائے گا اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ بس ابھی آج اتنا ہی، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے وہ 1 بجے آج ذرا سبق شروع ہونا ہے. استاد جی نے آج وہ کرنی ہے، اس کی تفسیر کا یہی لنک ہوگا 1 بجے جو ہے نا 1 بجے کریں گے، بعد میں پھر کریں گے مشاروں نے لے، اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ جی ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو مشاروں نے لے کے بارے میں کریں گے ہم انشاءاللہ. میراث کا ٹائم رات کو 9 بجے ہوتا ہے. میراث کا ٹائم رات کو 9 بجے ہوتا ہے. تفسیر کا ٹائم 1 سے 1:40 ہوتا ہے. مردوں کی جو تجوید ہوتی ہے اس کا ٹائم 7 سے 7:40 ہوتا ہے شام کو جو ہے. اس طرح یہ ٹائمنگز ہیں. 1 سے 1:40 تک ہوگی وہ تفسیر جو ہے. تجوید، تجدید نہیں، تجوید، تجوید. خواتین کی تجوید کا ٹائم مجھے نہیں معلوم، وہ کہ آپ نے رٹا لگانا ہے، یہ ہوم ورک ہے. آپ لوگ ابھی چلیں میرے ساتھ، تو میں انشاءاللہ یہ بتا رہا ہوں نا، ابھی انشاءاللہ آپ کی کلاسز کے جب وہ ہو جائے گا کروا کے، پھر ہم جب اجرا میں وہ کریں گے تو آپ کو خود بخود کیا ہونے لگ پڑیں گے چیزیں. آپ لوگ کانسیپٹس اور کلیئر ہوتے جائیں گے. اور جن کو نہیں سمجھ آئی آج، کل اور پرسوں کی ریکارڈنگ سنیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے یوٹیوب کا لنک بھی میں بھیج دیتا ہوں گروپ کے اندر. یوٹیوب کے اوپر جو ہے لیکچرز وغیرہ وہ جو ہے نا وہ آ چکے ہیں، تو وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ صرف کے بھی بھیج دوں گا. ناف کے بھی میرے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی ہیں. ناف کے علم و ناف پوری پڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ جو پڑھیں گے صرف اس کے ساتھ ہی ملائیں گے، صرف اس کو ساتھ ملائیں گے. ابھی آپ فکر نہ کریں. صرف کو ہم پریکٹس بھی ہم اسی اس میں کریں گے. کچھ خواتین کا علیحدہ گروپ ہو جائے گا، مردوں کا علیحدہ گروپ ہو جائے گا. پھر السلام علیکم.